الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 28ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی. انشاءاللہ آج مختصر اس کا بیان کریں گے اور تھوڑا شریف کے متعلق میں آخر میں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کہ کیسے منکر ہو گئے. وکنتم امواتا، تم بے جان تھے. فاحیاکم، اس نے زندگی تمہیں بخشی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. تو پچھلے سے پہلے والے دو جمعے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، اس کے اندر 3 اجزاء ہوتے ہیں. ایک تو باڈی ہے اس کی، دوسرا اس کا نفس جس کو سول یا سیلف کہتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے روح، جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. تو ہم باڈی کے متعلق اس کی جو فیکلٹیز ہے اس کا ذکر کیے تھے کہ 5 سینسز جو ہوتی ہے وہ باڈی کے ساتھ ہوتے ہیں: دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور محسوس کرنا، یعنی ٹچنگ. اور جو نفس کے متعلق اس کے مختلف جو مقامات ہوتے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس المطمئنہ، نفس الراضیہ، مرضیہ اور کاملہ. یہ مختصر سا میں نے عرض کیا تھا. پھر نفس جو ہے انسان کی ایک آئیڈینٹی ہے. ایوری ون ہیز اٹس اون سیلف ریکگنائزڈ بائی ہز اور ہر سیلف، کہ بھئی یہ ناصر بھائی ہیں، یہ رضوان جعفر بھائی ہیں، یہ حضرت حسن صاحب ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک سیلف، اس کا ایک آئیڈینٹی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کے ساتھ اس کے ڈیزائر، جو اس کی خواہشات جو ہوتے ہیں وہ بھی رکھا ہے. بعض اچھے ہوتے ہیں، بعض برے ہوتے ہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی بخشی ہے تو ہمیں اپنے اختیارات بھی دیا ہے. وی ہیو اوور اون فیکلٹیز، ہمارے اختیار، وہ اختیار کے تحت ہمیں ڈیسیشن لینا ہے یا کوئی کام کرنا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جب صوفیہ اکرام بڑا اچھا اس کی تفسیر کی ہے کہ نفس کی جو فیکلٹیز ہے وہ 17 ہے، بعضوں نے کہا 11 ہے. تو میں مختصر سے عرض کروں گا. ایک تو ہوتا ہے سینٹیمنٹ، حب، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، محبت کسی بھی چیز کی ہو، یہ ایک. دوسری چیز یہ ہوتی ہے ارادہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے. اور انٹلیکٹ، عقل ہوتی ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دیا ہے. یہ اور بات ہے اس کا استعمال وہ کس طریقے سے کرتا ہے ایک الگ بات ہے. لیکن جو فیکلٹیز انسان کے یعنی ایک نفس کے اندر ہوتی ہے، اور بات کرنے کی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے کہ فیکلٹی آف اسپیچ اور فیکلٹی آف لرننگ اینڈ امیٹیشن، تعلم، علم حاصل کرنا یا سیکھتا ہے انسان کسی نہ کسی کے. بچہ ہے باپ سے سیکھتا ہے، کسی سے سیکھتا ہے، ایک اس کے اندر ہوتا ہے. اور ایک فیلنگ، شعور، یہ نفس کی ایک فیکلٹی ہے. اور امیجینیشن، خیال، اور میموری، ذاکرہ، انسائٹ یعنی بصیرہ جو ہوتی ہے نا، انسائٹ، کوئی چیز اچھی طریقے سے سوچنا، سمجھنا. اور انٹویشن، اپنے آپ سے سیکھتا ہے وہ انسان. احساس ہوتا ہے، سینس، اناس، یہ تمام چیزیں نفس کی ہوتی ہیں اس کی، جو اللہ تبارک ہوتا ہے. کیونکہ انہی چیزوں سے انسان ڈیسیشنز لیتا ہے یا اپنا کام کرتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چینج نہیں کرتا، کسی قوم کو، unless حتی یغیر ما بانفسہم، جبکہ وہ اپنے آپ کو چینج کرے. تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس طریقے پر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گامزن کیا ہے کہ جیسا حکم فرمایا ہے. تو ہم یہ موت کا ذکر کریں تو جو فرسٹ پارٹ ہے کنتم امواتن، کہ تم بے جان تھے. تو اب وہ جان والی چیز کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں: جسم،
نفس اور روح. تو تیسرا میں روح کے متعلق عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ روح کیا ہے. آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا. یہودی آئے تھے, ایک واقعہ ہے, اس کے پیچھے آپ لوگ سنے ہیں یا نہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کا جواب دے دیں گے تو وہ سچے نبی نہیں, اگر تینوں کا بھی جواب نہیں دیں گے تو نعوذ باللہ وہ سچے نبی نہیں. یہ ان کا ایک انٹینشن تھا, ایک کفار کا آئے سرکار کے پاس. تو عقائد جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے, اصحاب کہف کے تعلق سے, ذوالقرنین کے اور روح کے متعلق. تو سرکار نے دونوں کا تو جواب دیا, تیسرے کا نہیں دیا. وہ تو ان کا انٹینشن, لیکن جو دوسرے کفار تھے وہ مذاق اڑانے لگ گئے. اور اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل آ جاؤ, میں کہہ دوں گا. سوری, انشاءاللہ نہیں کہا, بس اس کا انشاءاللہ یعنی کل آ جاؤ میں کہہ دوں گا. اب اس میں بعض کفار جو تھے وہ مذاق اڑانے لگ گئے. جن کو سوال کرنے کا تھا ان کو تو جواب مل گیا, اور نعوذ باللہ کئی باتیں کی ہے جس میں پھر والضحیٰ نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے محبوب ہم نے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. دیکھیں گے آپ تو ایک نعت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نعت ہی نعت ہو. ویسی نعت کوئی لکھی نہ سکتا, اور پروردگاری اپنے محبوب کی شان میں کہہ سکتا تھا. اب اس کے بعد اللہ اس سے یہی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی خواہش سے نہیں کہتے, ہر چیز اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. تو اب اس میں ایک سوال تھا روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے. ایک روح ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. بڑے بڑے علماء, بلکہ کافی میری کیا حیثیت ہے, میں تو مقلد ہوں, کئی کچھ ایسی باتیں کہے گئے جو اس کی شائع نشان نہیں. سمپل از دیٹ, یہ کہ اللہ کے حکم ہے یہ روح. جب سرکار سے سوال کیا گیا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. آپ فرمائیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہ یہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے, یہ اس کے حکم سے چلتی ہے. اللہ اکبر. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت قلیل دیا گیا. بعضوں نے اس کی ضمیر کیا کیا, اس کا پریپوزیشن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا. نعوذ باللہ وہ بہت غلط بات ہے, وہ غلط بات ہے. یہ دراصل کفار کے متعلق ہے, یہودیوں کے متعلق ہے کہ تمہیں جو دیا گیا تھوڑا دیا گیا, کیونکہ اس کی اتنی ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے روح. کیونکہ روح اللہ کے حکم سے, اب اللہ کا حکم کہ کیسے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے, وہ اس کا اپنا حکم ہے, اس کے حکم سے چلتی ہے. تو یہ روح, اب انشاءاللہ تو روح کے متعلق کیا ہے کہ 2 باتیں ہیں. ایک کیا ہے کہ اس کو لائف انرجی بھی کہتے ہیں, جب تک انسان کے اندر روح ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, وہ چلتا پھرتا دیکھتا جو بھی اس کی ہے, یہ ایک لائف انرجی ہے. اور دوسری ایک ہے کہ یہ ایک انر وٹنس ہے بٹوین باڈی اینڈ نفس. یہ تمام رپورٹنگ اللہ تک پہنچاتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ اس کا محتاج ہے, ایک کمیونیکیشن میتھڈ ہے اللہ اور بندے کے درمیان, یہ روحانی تعلق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 پہ ارشاد فرماتا ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ, پھر ہم ان اعضاء کو درست کیا, یعنی انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے یعنی لمبس اور اس کے جو آرگنس ہے اس کو جب تیار کیا, اس کے بعد کیا ونفخ فیہ من روحہ, ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی, جان ڈالی, اس کے اندر ایک جان آئی. اللہ اکبر. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, پھر اللہ اینڈ وی میڈ یو, اور ہم نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹوں میں کان دیے, سمع والابصار آنکھیں عطا کی, والافئدہ اور عقل یا برین عطا کیا. قلیلا ما تشکرون, بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہاں پر روح کا جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ ایک حیات ہے, اور یہ حیات اللہ اور رسول کی طرف سے بھی ملتی ہے. میرے رسول بھی کسی کو حیات دراز کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یہ ایمان والوں کے لیے ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ, اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں پکاریں, للہ ورسولہ, استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم, یعنی جواب دو جب وہ پکاریں تمہیں, لما یحییکم, کہ تمہیں تمہاری حیات کی ڈوری کو دراز کرے. اللہ اکبر, تمہیں ایٹرنل لائف عطا کرے. یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی حیات پہ بحث کر رہے ہیں, نعوذ باللہ,
بلکہ یہ تو حیات دینے والی ذات بتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ ایمان والی حیات ہے جو ہمارے ایمان کو ہمارے مرنے کے بعد جب جنت میں جب جائیں گے. کئی ایسے گناہ گار ہیں, گناہ بھی کریں گے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بھی دوزخ میں ڈالنے کا فرمایا ہے جب وہ گناہ کرتے ہیں. لیکن اگر نبی کے آواز پر لبیک کہہ دو گے تو ایمان کی ڈوری دراز ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایک ایٹرنل لائف عطا کرے گا سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, حضور سرور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, وہ نماز ختم کر کے آئے, کہا کہ تم آئے کیوں نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ ولرسولہ؟ تو پتا چلا کہ نبی کی آواز پر آواز دینا یعنی جب نماز بھی ہو تو چھوڑ کے چلے جا, نماز پہ فرق آنے والا نہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اپنے یعنی روح کا اور حیات کی ڈوری جو روح کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو یہ چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ روح کا جو موضوع ہے نا بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. آگے ایک موت کا ذکر آئے گا تو تھوڑا سا میں اس میں تفصیل سے بیان کروں گا. اور ایک جب ہماری روحیں دنیا میں آنے سے پہلے, جیسا کہ پہلے کہ میں نے تفسیر میں عرض کیا کہ ہم اللہ جنت میں رہے اور ارواح مجندہ, اور پھر ہم سے وعدہ لیا گیا الست بربکم, اس کا عہد کا ذکر بھی میں نے پچھلی آیتوں کی مدد سے آپ کے سامنے عرض کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو روح پھونکا ہے وہ ماں کے پیٹوں میں روح پھونکا ہے اور اس کا تعلق ایک جسم سے ہو گیا. تو اب انسان کے اندر نفس اور روح دونوں چلے ہیں. جب انسان نفس امارہ کے دور پر چلتا ہے, انسٹیگیٹنگ سیلف میں ہوتا ہے, یعنی بہت ہی گرا ہوا لویسٹ آف دا لو میں جب چلتا ہے تو اس کی روحانیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسپریشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بس ایک برائے نام زندگی چلتی ہے. لیکن اگر وہ ترقی کرتا ہے اپنے نفسانی خواہشات سے لڑتے ہوئے ختم کر کے اور ایک لوامہ میں پہنچتا ہے یا ملہمہ میں پہنچتا ہے تو روحانیت اس کی بڑھتے چلے جاتی ہے, یہاں تک بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ انسپریشن کی طرف آنے لگتا ہے. جب انہیں اپنے ایکشن کے ذریعے اللہ کی روحانیت کو, اس کی انسپریشن کو دعوت دیتا ہے, انوائٹ کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں, تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روحانیت اس کے اندر بڑھاتا چلا جاتا ہے. اس کے سامنے ایسے ایسے پردے ہٹا دیتا ہے, ایسے ایسے منظر اس کے سامنے لا دیتا ہے جس کا کبھی اس نے اندازہ بھی نہیں کیا. بس اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اسے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے, زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. جب بولتا ہے گفتہ اللہ بود گرچہ از خلقوں میں عبد اللہ بود, جب وہ بولتا ہے وہ اللہ کی کہی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سیدنا غوث العظم کا اگر ہم واقعات سنیں گے, سیدنا غریب نواز کا دیکھیں گے, اللہ اکبر حضرت مولا کائنات کا دیکھیں گے, اور سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معجزات دیکھیں گے, صحابہ کے معجزات دیکھیں گے, تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بازوؤں میں, ان کی زبانوں میں کیسی طاقت دے دی تھی. ہے تو بندے مگر خدائی کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ترقی ہو جاتی ہے, یہ روحانیت اس کے اندر آ جاتی ہے. تو انسان یہی ہے, تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سرکار فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچانے گا, اپنے نفس کو پہچانے گا, وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا. عرفان اسی سے حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ایک ہے کہ انسان جب دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جنت کی آرائش کو سب کو چھوڑ کر آ رہا ہے. ویسے جو ہم انڈیا سے آئے, ماں کے قدموں کو چوما, رویا, ہم نے باپ کے قدم کو چوما, اپنی آنکھوں سے لگایا, رویا. حتیٰ کہ جب ہم ہندوستان جاتے ہیں ماں باپ کی خبروں پہ پہلے سب سے پہلا میرا کام ہوتا ہے میں ان کی خبروں پہ جاتا ہوں, اس سے پہلے کہ میں کسی سے ملوں. ان کی خبروں کو چومتا ہوں, اب چاہے کچھ بھی, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائے ہیں کیا. ایک جدائی کا ایک احساس رہتا ہے انسان کا. تو وہ جو جدائی میں اصل جو جنت سے چھوڑ کر آ رہا ہے وہ ایک جدائی کا ایک احساس ہوتا ہے, اس کو روتا ہے بچہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من بنی آدم مولود, ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, الا یمسہ شیطان حین یولد, جب تو شیطان اس کو چھو جاتا ہے اور اس کے چھونے سے وہ چیخ مارتا ہے, جیسا
فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَان، جب شیطان مس کرتا ہے، اس کو چھیتا ہے تو وہ چیخ مارتا ہے. تو اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ تعویذ الاطفال کہتے ہیں. بچوں کے گلوں میں لمبے لمبے تعویذوں لٹکانے سے بہتر ہے کہ یہ پڑھ کے دم کیا کریں. خیر میں اس تعویذ کا میں نہیں ہوں کرتا، لگا سکتے ہیں ایسی جس میں قرآن آیتوں، حضور بھی اس کی اجازت دی ہیں، لیکن یہ جو ہم اپنے یاد کریں یہ ادنا ہے. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ تعویذ الاطفال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وٹ کریں بچوں پر. اور پھر ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس کی عبادت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانے، رسول پاک کا حکم مانے. یہ اصل عبادت ہے. اور اس کے احکامات پہ جو چلنے والا ہے وہ صحیح عابد ہے اللہ کا، وہ صحیح عبادت گزار ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو پلرز آف اسلام ہے. اور اس کے اطراف و اکناف جو چیزیں ملتی ہیں، ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی ہے تو میاں کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے سے محبت سے رہیں، پھر اپنے، یہ تمام عبادت میں ہیں. کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا ہر ایکشن عبادت ہو جاتا ہے، جس میں جزا بھی ملتی ہے، سزا بھی ملتی ہے. اچھا کام کریں گے وہ عبادت ہے، برا کام کریں گے نعوذ باللہ وہ شیطان چھیڑ چھاڑ ہے. تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہم، ارے آپ لوگ وہ فلاں چیز عبادت نہیں ہوتی. ہر جو عمل کرتے ہیں وہ عبادت ہے. حتیٰ کہ آپ ضرورت کو جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا کر رہے ہیں. ہر چیز، حتیٰ کہ جو میاں بیوی کے درمیان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے. اللہ اکبر. میں اس کے متعلق کیا عرض کروں، اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہر چیز عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے تحت ہم اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں. کہ نفلی عبادت ہوتی ہے، مستحب، وہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے. اور ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا، جیسا سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں ٹیسٹ کرے کہ تمہیں بیسٹ کنڈکٹ والا کون ہے. اللہ اکبر. اچھے اخلاق کس کے ہیں، اچھے کردار کس کے، اچھے اعمال کس کے ہیں. تو ہم آئے اچھا عمل کرنے کے لیے. دنیا میں ہم ایک ڈول کی طرح آئے ہیں. سبحان اللہ. اس کا پھر انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے. اور آخر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کل انشاءاللہ عاشورہ ہے، بڑا متبرک دن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، جس کے عوض سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر زندہ رہوں تو میں نبی کا بھی رہوں گا. اور حضرت امام مسلم کی روایت ہے کہ یہ روزہ، خصوصاً عاشورے کا روزہ، پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیا عبادت تھوڑی مگر اجر بہت بڑا. اگر رہ سکتے تو رہیں، نفل نہیں، واجب نہیں، رہ سکتے ہیں. اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور سب سے بڑی برکت کہ ہم کوشش کریں کہ سیدنا امام حسین کے کبھی یوم منائیں. اور سیدنا امام حسین چونکہ سرکار رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کے سینے پر کھیلے ہیں، سرکار کے پھول ہیں، سرکار کے جزء بدن ہیں. جب جز کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا حکم کل کا ہو جاتا ہے. سرکاری فاطمہ کے صاحبزادے ہیں. اللہ اکبر. ایسا جز جو ہوتا ہے نا، غیر شیء نہیں ہوتا ہے. تمثیل اگر دیں گے تو وہ غیر شیء ہو جائے گا. آپ اپنے باپ کی طرح ہے کسی کو کہیں گے، یا آپ کے دوست کی طرح ہے تو تمثیل ہو رہی ہے، تمثیل جدا کر دے گا. لیکن جز ہونا، سرکار جو فرمایا فاطمہ کو، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، شی از اے پارٹ آف می. اللہ اکبر. اولاد کو بھی جگر گوشہ کہتے ہیں کیونکہ اسی سے تخلیق ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور سرکار حسین ایسے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ آپ کے صاحبزادے کو شہید کیا جائے گا تو آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. تو یہ بھی سنت ہے رسول اللہ کی کہ ہم تو بعد میں رو رہے ہیں، میرے آقا تو پہلے آنکھوں سے آنسو جاری کیے. اللہ اکبر. کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ اس شہادت کو پلٹا دے، بلکہ ہمیشہ حسین کو ثابت رکھ، ثابت قدم رکھ رہا. آج کہنے والے کہہ رہے تھے اپنے نواسے کو نہیں بچائے، تمہارے کیا بچاتے. ارے نادان، یہ دنیا دارالعمل ہے. مثال کے لیے سرکار نے حسین کو چھوڑا کہ دیکھو دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے قدم لڑکھا لینا چاہے، حسین کی غلامی میں رہو.
میں فاطمہ دے رہا ہوں تاکہ عورتیں فاطمہ کی غلامی میں رہیں، چکی پیسنے والی سرکاری فاطمہ ان کی گناہ غلامی میں رہیں، اور علی کو دے رہا ہوں تاکہ جوان بھٹکنے اپنا پائے، اور حسنین کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ نوجوان طبقہ بھٹکنے نہ پائے. یہ مثال ہے ہمارے لیے. اور سرکار نے آخر میں جو فرمایا تھا کہ تمہیں دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اللہ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ چوری دامن کا ساتھ رہیں گا یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے. آج بولنے والے بول دو، لیکن قیامت کے دن حوض کوثر پہ جب بھیک مانگنے جاؤ گے تو وہاں تم نبی کو دیکھو گے، قرآن کو دیکھو گے، اہل بیت کو دیکھو گے. تب رو مت آئے کاش اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیجے، میں اہل بیت سے محبت کروں، میں حسن سے محبت کروں، میں حسین سے محبت کروں. یہ اب وہ موقع نہیں ملے گا. جو کرنا ہے یہی کر لو. سرکار نے فرما دیا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن حسین سیدہ شباب اہل نوجوانان جنت کے سردار ہیں. جنت میں ہر کوئی جوان رہے گا اور ہمارا سردار حسن ہے، حسین ہے انشاءاللہ تعالی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہرحال آج شام میں AIS کے تحت عاشورے کا پروگرام ہے. انشاءاللہ میرا خطاب بھی رہے گا. انشاءاللہ ہم کچھ باتیں عرض کریں گے وہاں پر. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. یہ بیکن ووڈ میں ہے. اگر جو آنا چاہتے ہیں میرے پاس مجھے کال کر سکتے ہیں، میں ایڈریس ٹیکسٹ کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عاشورے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. اہل بیت کی قرآن کی محبت ہمارے سینہ میں ڈال دے، ہمارے دلوں سے گندگیوں کو نکال دے. میرے مالک شیاطین کو، فرعون کو، یزید کو جو دلوں میں ہم بسا لیتے ہیں، میرے مالک اس کو نکال دے میرے مالک. آمین بجاہ النبی الامین و برحمت الشیخ عبدالقادر الجیلانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ